بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب اس علاقے میں سیر کے لیے آئے سیاحوں نے ایک چھوٹے سے ہاتھی اور اس کی ماں کو کیچڑ میں پھنسا دیکھا تو ان کو ان پر بے حد ترس آیا۔ جلد ہی تھکاوٹ کی وجہ سے یہ ماں اور بچہ اس دلدل میں دھنس کر مرنے والے تھے اور اب کوئی کرشمہ ہی ان دونوں کو بچا سکتا تھا۔ ہتھنی کا یہ بچہ جب اس کیچڑ میں پھنس گیا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا تو اس کی ماں اس کو اس کیچڑ سے نکالنے کے لیے آئی، لیکن وہ بھی اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے پھنس گئی اور اب کیچڑ کی یہ قبر ان کو اپنے اندر آہستہ آہستہ سمیٹ رہی تھی۔ ان سیاحوں نے یہ دل دہلا دینے والے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان ہاتھیوں کے چیخنے کی آوازیں بھی سنی۔ اب اگر ان نے ان کی مدد کے لیے کچھ کرنا تھا تو اس کے لیے ان کے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ کوئی بھی ماں ہو وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہے، بالخصوص اگر اس کا بچہ اس کی نظروں کے سامنے ایسی کسی ناگہانی آفت میں گھر جائے تو ماں اپنی جان دے دے گی، لیکن اپنے بچے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ لیکن اس جگہ یہ دونوں ہاتھی اس قدرتی پھندے میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ اس جھنڈ میں موجود باقی ہاتھیوں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ انہیں اب زور زور سے چنگھاڑنا شروع کر دیا تھا اور آخر کچھ پیشہ ورانہ صلاحیت کے مالک لوگ ان کی مدد کو آن پہنچے۔ وقت اب بہت کم تھا اور اس دلدل سے اتنے بھاری بھرکم جانوروں کو باہر نکالنا کسی بھی طرح آسان کام نہیں تھا۔ رسیوں کی مدد سے اس ہتھنی کے بچے کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ باہر آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس کی ماں بھی سونڈ سے مار رہی تھی، اس وجہ سے ہاتھی کے بچے کو دلدل سے نکالنا اور بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ ہتھنی اپنے بچے کی حفاظت کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ حیران کن ہوتا ہے اور ہتھنی کا یہ بچہ کچھ کوششوں کے بعد آخر اس دلدل سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا اور وہ دوڑتا ہوا ایک بار پھر سے کیچڑ میں گھس گیا۔ اس کو ان لوگوں نے پھر سے باہر تو نکال لیا تھا لیکن اس کی ماں کے حالات اب صحیح نہیں لگ رہے تھے۔ ان سب نے مل کر اس بچے کو ہانک کر اس کے جھنڈ میں پہنچا دیا اور ابھی اس کی ماں کو بچانے کا کام باقی تھا۔ اب وہ ان کو سونڈ سے نہیں مار سکتی تھی کیونکہ وہ بے حد تھک چکی تھی اور وہ ہمت بھی ہارتی چلی جا رہی تھی۔ اس ہتھنی کو اس دلدل سے باہر نکالنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ وزنی تھی۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو ایک ٹریکٹر کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس ہتھنی کو کھینچ کر اس دلدل سے باہر نکال سکیں۔ یہاں پر زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، اس لیے ٹریکٹر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا اور اتفاقاً ان لوگوں کو جلد ہی ایک ٹریکٹر بھی مل گیا اور ان نے بغیر وقت ضائع کیے ہتھنی کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر رسی کا دوسرا سرا ٹریکٹر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس ہتھنی کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ یہ انسان میری مدد کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس نے اپنے اندر موجود تمام تر قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو کیچڑ سے باہر نکال لیا۔ اگرچہ وہ بہت تھک چکی تھی اور اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں، لیکن یہ ہتھنی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جھنڈ میں موجود اپنے بچے کی طرف چلنے لگی۔ یہ بچہ ادھر اپنی ماں کے لیے رو رہا تھا اور اس کا سارا جھنڈ درختوں کے پیچھے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر اپنے بچے کی اور اپنی جان کے بچ جانے کے بعد یہ ہتھنی جھنڈ میں چلی گئی۔ اس ہتھنی نے جیسے انسانوں کی مدد کو سمجھتے ہوئے اپنی آخری طاقت بھی اس کیچڑ کی قبر سے باہر نکلنے میں لگا دی۔ اسے دیکھ کر یہ سارے لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ریچل میگرا بھی ہاتھیوں کو ریسکیو کرنے والی اس ٹیم میں موجود تھی اور اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ انسانوں کو قدرتی ترتیب کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی بھی جانور قدرتی موت مرتے ہوئے ہمیں نظر آئے تو ہم اسے نہیں بچاتے، اور بے شک جانور کتنی ہی ظالم طبعی موت مرے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ کیس بڑا ہی خاص تھا۔ ہمارے سامنے 2 ہاتھی مر رہے تھے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ 2 گھنٹے یہ لوگ افریقہ کی تپتی گرمی میں ہاتھیوں کو باہر نکالنے کے لیے لگے رہے۔ ریسکیو ٹیم کے افراد تو اتنے نہیں تھے لیکن عام لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، جن کی وجہ سے ہی یہ ہتھنی اس کیچڑ کے دلدل سے باہر نکل پائی۔ اس ریسکیو ٹیم نے بعد میں مقامی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ان سب لوگوں کی وجہ سے اس کہانی کا اچھا اختتام ہو پایا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہاتھیوں کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے پھر سے جب یہ ہتھنی اور اس کا بچہ ان کی جان بچانے والوں کو دیکھیں گے تو عین ممکن ہے یہ ان کو پہچان بھی لیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔